बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, खबर यह है कि खतरे की घंटी बज गई है और इमरान खान के कोर्ट मार्शल की बातें शुरू हो गई हैं। बल्कि एक बहुत बड़ी हस्ती ने कहा है कि फैसला हो चुका है और इसके साथ साथ बात करनी है कि इमरान खान के लिए कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। यानी कि एक बड़ी जमात के लीडर ने पीटीआई के लिए अच्छी बात की है, खैर इमरान खान के लिए नहीं है। तो इस वीलॉग का करते हैं आगाज़, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें। तो जनाब, वीलॉग में सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि जनाब एक लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज साहब हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। यार ये मतलब समझ नहीं आ रही कि मतलब बात करते हुए मुझे भी खौफ सा महसूस हो रहा है कि कितने तुहीने डालती ना लग जाए। लेकिन खैर मैंने बताना आपको ज़रूर है कि जनाब जज साहब ने एक अनोखी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। उन्होंने वजारत खारजा को एक लेटर लिख दिया और लेटर में उन्होंने कहा कि जी मेरे जो अपना फरजंद साहब हैं, उनके साहबजादे, उनके बेटे साहब, वो अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं। अब उनका कोई पता नहीं, वहाँ पे सैर सपाटे का दौरा, कोई तकरीबन 1 माह का दौरा होगा। तो उन्होंने कहा जी मेरे बेटे को पाकिस्तान से अमेरिका तक प्रोटोकॉल दिया जाए और अमेरिका से वापस पाकिस्तान तक प्रोटोकॉल दिया जाए। और माशाल्लाह जो ख़त लिखा गया है ना, उसमें जनाब जज साहब ने पूरा शेड्यूल साथ उनको भेजा वजारत खारजा को। और अब वजारत खारजा है ना, वो क्या कहते हैं, अपना कान खड़े हो गए उन्होंने, वो परेशान है कि यार कितों कानून लेके आइए। मतलब एक जो सर्विंग जज होती है ना, उनका प्रोटोकॉल में शामिल होता है कि अगर वो ऑफिशियल किसी विजिट पे बैरून मुल्क जाते हैं तो उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, लेकिन वो अगर निजी नीयत के किसी दौरे पे जाएं तो फिर उनको वो ड्यू नहीं होता कि प्रोटोकॉल दिया जाएगा। लेकिन जज साहब की ख्वाहिश ये है कि मेरे पुत्र को प्रोटोकॉल भी दो जनाब। हम देखें जी पाकिस्तान में क्या कुछ हो सकता है। अब तो अपना जिसके पास ताकत हो, फैसले का इख्तियार हो और पावर हो, वो कुछ भी कर सकता है। तो बड़े मोहतात अंदाज में मैं आपके साथ चीज़ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जज साहब जो हैं वो, उनका नाम है जस्टिस अली बाकर नजफी साहब और इनके साहबजादे हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। इन्होंने कराची से जो है वो जाना है जॉन एफ कैंडी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क के लिए। तो लिहाजा इनकी जो फ़्लाइट है वो बरास्ता दुबई जानी है। तो इन्होंने शेड्यूल दिया है कि जी जिना टर्मिनल यानी कि कराची वाला जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी प्रोटोकॉल दिया जाए। उसके बाद जब ये दुबई में उतरे वहाँ पर भी प्रोटोकॉल दिया जाए। दुबई से जब ये फ्लाई के लिए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो तो तब भी दिया जाए और जॉन एफ कैंडी एयरपोर्ट पर भी प्रोटोकॉल दिया जाए। और इसी तरह शेड्यूल है कि जब ये वापस आएँ तब भी इन्हें अमेरिका से इसी तरह दुबई और फिर पाकिस्तान जो है वो ये कराची में इनको प्रोटोकॉल दिया जाए। अब ये जो ख़त लिख दिया गया है, यानी कि जज साहब जो लिख दें वो समझते हैं कि ये एक तरह से फैसला है और इस पर इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि क्या जज साहब के ये जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, क्या उसकी कहीं वायलेशन तो नहीं होगी। तो लिहाजा एक तो वजारत खारजा को कानून के मुताबिक इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर प्रोटोकॉल बनता है दें, अगर नहीं बनता तो फिर कोरा जवाब दो यार। मतलब ये कोई तरीकाकार नहीं है कि एक बंदा अगर वो जज है और वो कहे कि नहीं जी सानू प्रोटोकॉल मिले ही मिले, तो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम फिर वो बेचारे वो किसको कहेंगे। उनको तो खाने को रोटी नहीं मिल रही और ये प्रोटोकॉल मांग रहे हैं। और इसके साथ साथ जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को भी चाहिए कि इस मामले पे नोटिस ज़रूर लें, क्योंकि ये उनसे वो अपना डायरेक्टली मुंसलिक है मामला। उनका ही एक जज जो है वो अगर खत लिख के इस तरह प्रोटोकॉल मांग रहा है तो फिर क्या कल को कोई भी शख्स इस तरह प्रोटोकॉल मांगना शुरू कर देगा। तो ये उनको इस पर नोटिस लेना चाहिए। और उसके बाद जनाब आपके साथ एक मौलाना फजल रहमान की बात भी करनी है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो आजकल बाकायदा तौर पे एक कैंपेन लॉन्च की हुई उन्होंने कि इलेक्शन रुकवाओ। और किसके लिए रुकवाओ ये कुछ समझ नहीं आ रही। वो अपने लिए रुकवाना चाह रहे हैं या कि वो किसी और के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो मुसलसल पिछले चंद दिनों से ये एक बाकायदा कैंपेन चला रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात साजगार नहीं हैं और पाकिस्तान में मौजूदा हालात में इंतखाबात जो हैं वो बड़े मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन आज उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात भी की है और इशारतन वो इमरान खान को जो है वो या तो उन्होंने इमरान खान का चेज़ा लगाने की कोशिश की है या कि वाकई वो इमरान खान के लिए ज़रा कोई दर्द शर्द उनके दिल में पैदा हो गया। क्योंकि आज उन्होंने कहा कि जनाब मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा मुखालफ कैद में हो और मैं जलसे कर रहा हूँ तो मज़ा नहीं आएगा। अब अपना मौलाना साहब को मज़ा भी चाहिए और मौलाना साहब को इक़्तिदार भी चाहिए। लेकिन मौलाना साहब को मेरा ख्याल है ये वो भूल गए हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के लिए इन्होंने ही वो कराची से जो है वो इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च भी किया था और धरना भी दिया था, जहाँ से इमरान खान के वो इक़्तिदार के ख़ात्मे का आगाज़ हुआ था। लेकिन मौलाना साहब जब जवाब दे रहे हैं उसमें ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में जनवरी में सर्दी होगी तो लिहाजा इन दिनों में
جب جو سرد علاقے ہیں، شمالی علاقہ جات، ایون کہ مری میں بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں موجود نہیں ہوتے، تو جب لوگ ہی وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے تو ووٹ کون ڈالے گا؟ یہ بھی سوال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حالیہ دہشت گردی کے واقعات، جس میں مستونگ اسی طرح دیگر جگہوں پہ جو واقعات رونما ہوئے ہیں، ان کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں، اور خود وہ کہتے ہیں کہ JUIF کے مختلف لوگوں پر بھی حملے ہو چکے ہیں اور قبائلی علاقہ جات میں بھی حالات بہتر نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ ریاست ڈوب رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ الیکشن کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کی کمپین کر رہی ہیں، تو لہٰذا ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں پہلے ان معاملات کو حل کرنا چاہیے، یعنی کہ الیکشن ذرا کوئی مہینے دو دے لیے ملتوی کر دو۔ اور ساتھ انہوں نے ایک بڑی بات بھی کی ہے کہ یہ جو غیر قانونی افغان کے حوالے سے کارروائی جاری ہے، وہ کہتے ہیں جی کیا صرف افغان ہی غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں؟ کیونکہ یہ جو اس وقت کارروائیاں جاری ہیں وہ صرف افغان جو پشتو بولنے والے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، دیگر جو لوگ ہیں ان کے خلاف اس طرح سے کارروائیاں نظر نہیں آ رہی، تو یہ ایک طرح سے بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اس پر بھی جو ذمہ داران ہیں ان کو مدبرانہ فیصلے کرنے چاہیے، تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایک خطرناک آگ ہے جس سے ہم کھیلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہمیں غیر قانونی جو مقیم ہیں پاکستان میں کوئی بھی، ان کو یہاں سے نکالنا ہے۔ ہاں، سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ افغانیوں کی ہے، یہ بھی سچ ہے، اور پاکستان میں حالیہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ پاکستان میں کرائم ریٹ جو ہے وہ کتنا اوپر گیا ہے، اور ان میں کتنے % جو ہیں وہ افغانی ملوث پائے جاتے ہیں، تو یہ بھی ساری سچ ہیں۔ تو لہٰذا اس پوری صورتحال کو بڑے مدبرانہ انداز سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے، برادر اسلامی ملک ہے، لیکن اگر ان کے مسائل ہیں تو ہمارے بھی پرابلمز ہیں۔ آپ قانونی طور پہ پاکستان آئیں، آپ کا ڈیٹا ہمارے پاس ہو، ٹھیک ہے، آپ کو کون ویلکم نہیں کرتا؟ ہم نے تقریباً 4 دہائیوں سے ان کی میزبانی کی ہے، ان لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ یہ رہے بھی ہیں سارا، بلکہ ان کی نسلیں یہاں پہ 2-3 نسلیں جو ہیں وہ جوان ہو چکی ہیں، تو یار یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کو اگر بدامنی کا گہوارہ بنانے کی کوشش کوئی کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بھی دل میں شاید عمران خان کی محبت جاگی ہے یا PTI کی محبت جاگی ہے، انہوں نے بھی آج میڈیا سے بات چیت کی ہے، اس میں ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا عمران خان یا تحریک انصاف کے ساتھ مستقبل میں کوئی سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے، تو بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پیدائشی سیاستدان ہیں، نو ڈاؤٹ، اور ان کی رگوں میں اپنا ذوالفقار علی بھٹو کا اور بینظیر بھٹو کا وہ خون ہے جو سیاست کو وہ بڑی باریکی کے ساتھ سمجھنے والے لوگ تھے، تو لہٰذا انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا۔ انہوں نے کہا ہے جی -9 مئی ذمہ داران، یعنی کہ جو لوگ 9 مئی کے ذمہ دار ہیں ان کو نکالنے کے بعد ہم PTI کے ساتھ چلنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ جناب علی عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتے، مائنس عمران خان جو ہے وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور مائنس عمران کی باتیں ہی ہو رہی ہیں۔ تحریک انصاف نے اگر آئندہ انتخابات میں جانا ہے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان پھر اس تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہوں گے۔ بلے کا نشان بھی خطرے میں پڑ چکا ہے، چونکہ ترین صاحب جنہوں نے عمران خان پہ بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، اب انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں نا سود سمیت واپس لینے کا بھی فیصلہ کیا، تو لہٰذا وہ بلے کے نشان کے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ درخواست دے دی، میں نے آپ کے ساتھ ویلوگ ایک شیئر کیا تھا، تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ 10 اکتوبر کو الیکشن کمیشن اس پہ سماعت کرنے جا رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ جی بلے کا نشان تحریک انصاف سے چھن جائے، کیونکہ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا جو کرائیٹیریا یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے مطابق پارٹی انتخابات بھی نہیں ابھی تک کروائے، تو اگر وہ نہیں کرواتے تو شاید ان کا انتخابی نشان جو وہ خطرے میں پڑ جائے، اور اگر انتخابی نشان خطرے میں بھی ہے اور دوسرا امیدوار بھی موجود ہے تو پھر تحریک انصاف کا جو ہے وہ اللہ ہی حافظ ہے، دیکھیں پھر کیا بنتا ہے، کیا صورتحال بنتی ہے۔ اور جناب اس کے ساتھ ساتھ فیصل واڈا صاحب بڑی خبریں جو ہے وہ بریک کرتے رہتے ہیں، ابھی فیصل واڈا صاحب نے ایک نئی خبر بریک کر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آنے والے جو دن ہیں، یعنی کہ یہ اکتوبر کا مہینہ اور نومبر کا مہینہ بہت زیادہ جو ہے وہ سنگین قسم کا ہونے والا ہے، اور ایسی چیزیں سامنے آنے جا رہی ہیں جو شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ وہ تو عمران خان سے بھی اوپر کسی کا اشارہ دے رہے ہیں، نام میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، سمجھ آپ کو بھی لگ گئی ہے ظاہر ہے، جس کو عمران خان کا بھی وہ کیا کہتے ہیں اپنا باس سمجھا جاتا تھا، یا جن کو سمجھا جاتا تھا کہ جی یہ بشرا بی بی کے موکلات میں سے شامل ہیں، تو ان کی طرف بھی شاید وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف کی واپسی بھی ہونے جا رہی ہے، پاکستان میں بدامنی کی صورتحال بھی پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کے کیسز ہیں، عمران خان کے کیسز ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ بڑی بات کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ارشد شریف قتل کیس میں ایک بہت بڑی پیش رفت سامنے آئے گی،
اور جب وہ پیش رفت سامنے آئے گی تو لوگ جو ہیں وہ حیرت کے پہاڑ وہ کہتے ہیں بڑے بہت زیادہ ان پہ وہ اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اور آخر میں جناب آپ کو بتانا ہے کہ جناب خطرے کی گھنٹی کہاں بجی ہے، عمران خان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ایک بڑی شخصیت نے اس حوالے سے بات کی ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جو کہ انہوں نے کئی بار اس سے پہلے عمران خان کی حمایت بھی کی ہے، مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف اگر کوئی غیر قانونی طور پہ کارروائی ہوئی ہے تو وہ اس کے خلاف بولتے ہوئے دکھائی بھی دی ہیں، ایون کہ اس سے پہلے ایک مرتبہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی ان کا جو موقف تھا وہ اپنی پارٹی سے ڈیفرنٹ تھا، اور یہ شخصیت کوئی عام بندہ نہیں ہے یار، یہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، اور ان کا نام ہے شاہد خاقان عباسی صاحب۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا ہے کہ آرمی ایکٹ جو ہے اس کے مطابق سویلینز کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بندہ فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث ہو اس کا اس قانون کے مطابق ان کی دانست میں، وہ کہہ رہے ہیں میری دانست میں یہ ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے دیگر جو مختلف قانونی رائے ہے وہ بھی آ چکی ہے کہ کورٹ مارشل ہو سکتا ہے سویلینز کا۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو 104 یا 5 لوگ جن میں حسان نیازی اس میں دیگر لوگ شامل ہیں جو فوج کے حوالے کیے گئے ہیں، ان بندوں کا بھی تو بیسیکلی کورٹ مارشل ہے نا، فوجی عدالت میں کارروائی کا مطلب کورٹ مارشل ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی عمران خان چونکہ اس میں ملوث ہیں، اب اگر جو لوگ تنصیبات پر حملوں میں ملوث ہیں ان کا کورٹ مارشل ہوگا تو عمران خان تو ان مقدموں میں مرکزی ملزم کے طور پہ شامل ہیں جناب، ان کے خلاف جو چلان پیش کیا گیا اس میں عمران خان کا نام شامل ہے، اور عمران خان کے وہ بیانات موجود ہیں جس میں انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ جی مجھے اگر گرفتار کریں گے تو پھر رد عمل تو آئے گا، اور رد عمل کہاں آنا تھا، گرفتار اگر آپ کو سویلین گورنمنٹ کرتی ہے اور آپ رد عمل دیں گے جا کے چھونی کے علاقے میں، وہاں پہ آپ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کریں گے، آپ ایئر بیس پہ حملہ کریں گے، آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کریں گے، آپ شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جناب آپ کے مائنڈ میں پہلے ہی تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو جناب ہم نے یہاں پہ رد عمل دینا ہے۔ تو اس معاملے پہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کورٹ مارشل کی میں سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ بڑی نپی تلی باتیں کرنے کے عادی ہیں، اور بڑے وہ کیا مہذب انداز میں بات کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ کہنا اور ایسے وقت میں کہنا کہ جب وہ لندن یاترا سے واپس آئے ہوں تو پھر سمجھ جائیں کہ بات وہ معاملہ کہیں اور ہی ہے۔ چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔